ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائی، آپ نے سوال کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ روایات ملتی ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر شیطان اپنا راستہ پھیر لیا کرتا تھا، شیطان ڈرتا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اور ایک روایت آتی ہے کہ حضرت عمر نے پہلی مرتبہ مسلمانوں کو اذان دے کر باجماعت نماز پڑھائی جب وہ مسلمان ہوئے، یعنی اس سے پہلے مسلمان ڈرتے تھے، اذان نہیں دیتے تھے اور نماز نہیں پڑھتے تھے باجماعت، حضرت عمر اسلام لے کر آئے تو پھر مسلمانوں نے نماز باجماعت اور اذان دے کر کھلم کھلا پڑھنی شروع کی، یعنی کہ اتنی حضرت عمر کی وہ طاقت اور جرت بیان کرتے ہیں۔ اور ایک روایت میں تو ایک بندے نے حد ہی کر دی، اس نے کہا جی حضرت عمر بیٹھے ہوئے تھے، سورج کی تپش ان کی گرمی پہ ان کی کمر پہ پڑی، حضرت عمر نے گھور کے سورج کی طرف دیکھا، سورج کی روشنی غائب ہو گئی، تو سارے پریشان ہو گئے، قیامت تو نہیں آنے لگی؟ تو پھر اللہ کے نبی نے کہا کہ عمر ذرا سورج کے اوپر نہ واپس تبسم سے دیکھ تاکہ اس کی روشنی واپس آ جائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ معاملہ صرف حضرت عمر کے ساتھ ہی نہیں ہے، ابو بکر کے ساتھ بھی انہوں نے بہت سی ایسی جو ہے نا روایات گھڑ لی ہوئی ہیں، حضرت عثمان کے ساتھ بھی گھڑی ہوئی ہیں۔ اور یہ ابو بکر، عمر، عثمان تو بہت اعلیٰ اور بہت ہی بڑی ہستیاں تھیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے ساتھ بھی انہوں نے اہل تشیع نے غلو کر کے اور اہل نواسب نے ان کی توہین کر کے بہت سی غلط باتیں گھڑ لی ہوئی ہیں جو کہ ان ہستیوں میں، ان شخصیات میں نہیں پائی جاتی تھی، بلکہ یہاں تک کہ پھر کوئی بدعت، کوئی جھوٹ اپنی جگہ پر قائم نہیں رہتا اور وہ بانجھ نہیں ہوتی بدعت، وہ آگے بڑھتی ہے۔ پھر سنیوں نے اپنے بزرگوں کے ساتھ یہ خرافات، یہ جھوٹی باتیں نسبت دینی شروع کر دی۔ کسی نے عبد القادر جیلانی عرف غوث پاک کے بارے میں کہہ دیا جی وہ نظر مار کے جو ہے نا بندے کو ساڑ دیتے تھے، ہواؤں میں اڑ جاتے تھے، روحوں کو واپس پلٹا دیتے تھے، مردے زندہ کر دیتے تھے۔ ان کا کوئی دھوبی قبر میں گیا تو وہ قبر میں پہنچ کے جا کے اس کا حساب کتاب ختم کرا کے فرشتوں کو واپس بھیج دیتے تھے، اور آگے بڑھ کے 20 سال کی ڈوبی ہوئی بیڑی کو جو ہے نا جناب وہ نکال دیتے تھے۔ تو پھر ایسی پھر خرافات سب کے بارے میں آتی چلی گئیں، ہر کسی نے اپنے اپنے فرقے کے بارے میں، کسی نے جو ہے نا پسوڑی شاہ، کسی نے پھر جو ہے نا ترت مراد، کسی نے پھر جو ہے علی حجویری، کسی نے پھر شہباز قلندر، کسی نے اجمیر چشتی، ہر کسی کے ساتھ پھر جو ہے نا یہ خرافات نتھی کرتے چلے گئے اور غلو کرتے چلے گئے۔ اور اس پر سب سے جو زیادہ خطرناک بات یہ تھی کہ ابو بکر، عمر، عثمان و علی، ان کے بارے میں جو غلو کیا لوگوں نے، جھوٹی روایات ان کے ساتھ گڑی اور کہتے تھے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آگے پھر جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ ادھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو میرا نام لے کر جھوٹ باندھے جان بوجھ کر، پھر اپنا ٹھکانہ جہنم سمجھ لے۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ جب بھی ہم کسی شخصیات کے بارے میں جھوٹی من گڑت روایت کے نشاندہی کرتے ہیں تو لوگ ہمیں کافر کافر کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہمارے کلمے کا بھی کوئی پاس نہیں، ان کو کوئی ان کے ہاں قیمت نہیں۔ اہل تشیع جو ہیں وہ ہم سے ناراض ہوتے ہیں کہ جی آپ حضرت علی کی شان گھٹا رہے ہو۔ اہل تسنن نواسب، دیوبندی، بریلوی، حنفی، شافعی، مالکی کہتے ہیں جی آپ ابو بکر، عمر، عثمان کو حضرت علی سے ہم افضل سمجھتے ہیں، آپ علی کو کیوں افضل سمجھ رہے ہیں؟ تو ہر انسان اپنے اپنے جو ہے نا دائرے میں جو ہے نا قید ہوا بیٹھا ہے اور ایک دوسرے کی تکفیر کرنے سے باز نہیں آتا۔ دیوبندی بریلویوں کو بدعتی سمجھتے ہیں، مشرک سمجھتے ہیں، اہل حدیث وہابی بھی حنفیوں کو، بریلویوں کو مشرک اور بدعتی سمجھتے ہیں، ان کے پیچھے نمازیں پڑھنے کو تیار نہیں، یہ سائلنٹ لینگویج میں ان کو کافر قرار دے کر ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور جو بریلوی حضرات ہیں وہ یہ جو دیوبندی ہیں جو کہ تبلیغی جماعت والے، ان کو وہابیت سے تشبیہ دیتے ہیں، اور وہابیوں کو تو وہ گستاخ رسول ہی سمجھتے ہیں، اور جو گستاخ رسول ہوگا اس کی نماز کیا قبول تو پھر کافر ہی ہوگا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور یہ تینوں مل کر شیعہ کی تکفیر کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ چاروں جو فرقے ہیں، دیوبندی، بریلوی، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، جعفری، یہ سب کے سب نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، قرآن کو سینے سے لگاتے ہیں، مکے کا حج کرتے ہیں، رسول اللہ کے دیوانے ہیں، رسول اللہ کی آل کے دیوانے ہیں، اور ہم اٹھا کر ان کو منہ پھاڑ کے کافر کہہ دیتے ہیں۔ ذرا ہمیں خیال نہیں آتی کہ یہ نمازیں پڑھتے، تراویح پڑھتے، قرآن پڑھتے، نبی کی آل کا نام لے کے شیعہ اتنا روتے، اور بریلوی، حنفی، شافعی، مالکی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نالین کا جو ہے نا عکس بنا کر سینے پر لگاتے ہیں، ان کی سنتوں کو پورا کرتے ہیں، ان کی خاطر جھاگتے ہیں، روتے ہیں، راتوں کو باتیں کرتے ہیں۔ اگر ان سب چیزوں کے باوجود ہم انہیں کافر کریں گے تو ہمارے استاد مولانا اسحاق کہا کرتے تھے پھر کیا وہ گرنتھ اور رامائن پڑھیں گے تو مسلمان کہو گے؟
کوئی کافر نہیں ہے، سب جب ایک قبلے کی طرف منہ کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی حدیث ہے، من صلی صلاتنا وقول و ذباحنا و استقبل قبلاتنا وہو مسلم، بس من کان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہو مسلم، ختم۔ مزید اس کو دیکھنا ہے، حکیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ دیتا رہے، نماز قائم کر لے، اب اس کی تکفیر نہیں کی جا سکتی۔ تو واپس آتے ہیں میرے دوست کے سوال کی جانب، کیا حضرت عمر نے اسلام قبول کیا تب مسلمانوں نے اذان دے کر پھر کھلم کھلا نماز پڑھنی شروع کی؟ تو اس کی اگر تھوڑی سی بھی کسی میرے علماء کرام کو اسٹڈی ہو تو وہ خود ممبروں پر بیٹھ کے یہ ایسا جھوٹ نہ بولا کریں۔ مکہ میں جب انہوں نے اسلام قبول کیا حضرت عمر نے، تب تو نماز فرض ہی نہیں ہوئی تھی، تب تو نماز اور اذان تھی ہی نہیں، نہ پنجگانہ نماز فرض ہوئی تھی نہ اذان تھی۔ وہ تو مدینہ میں جا کر شروع ہوا، نماز فرض ہوئی اور پھر اذان دینی شروع کی، تب وہ یہ مدینہ کا واقعہ ہے۔ حضرت عمر ہجرت سے پہلے اسلام لے کر آئے ہیں بعثت کے 6 برس، اور وہ مکے میں تھے، تو یہ ادھر ہی سارا جھوٹ اور کچا جھٹا نکل گیا۔ بس یہ ایک ہی بات سمجھ لیں، اس کے بعد پھر یہ باقی بھی ساری خرافات ہی خرافات ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ بیٹھے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کو دیکھ کر پکارا یا مثیل عیسیٰ، تو حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے مجھے مثیل عیسیٰ کہہ کے بلایا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تو عیسیٰ ہی کی مثل ہے۔ جس طرح عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ کرتے تھے، وہ جو ہے نجد بیضا اور ان کے جو ان کے معجزات تھے کہ لوگوں نے وہ معجزات دے کر ان کے اندر وہ خصوصیات سوچنا شروع کر دی جو ان میں نہیں تھی، یعنی کہ ان کو اللہ کہنا شروع کر دیا۔ کیتھولک اللہ کہتے ہیں یا اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ اور عیسیٰ ابن مریم کو یہودی نفرت سے ولد الزنا کہنے لگ گئے۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہ پر انہوں نے تہمت لگائی اور ان سے نفرت میں ایسی باتیں ان سے منسوب کرنی شروع کر دی جو ان میں نہیں تھی۔ علی انت کمن مثیل عیسیٰ، تو بھی مثیل عیسیٰ ہے، تیری بھی محبت میں لوگ اتنا غلو کریں گے کہ تجھ میں وہ خصوصیت نہیں ہوں گی، تجھ سے نفی کریں گے جو الوہیت میں داخل کر دیا قبیلہ نصیریہ، آپ کو پتہ ہے، جو کہ حضرت علی کو خدا مانتے ہیں۔ اور غالی شیعہ بھی موجود ہیں، ذاکرین، جو کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کو کہتے ہیں بیٹے دینے والا، چاند پیدا کرنے والا، سورج پیدا کرنے والا، زمین بنانے والا علی ہے۔ کسی نے کہا یہ اس کے فضائل ہیں، اس کا نہیں، یہ فضائل نہیں، یہ علی کی ڈیوٹی ہے، فضائل اس سے بھی آگے۔ یعنی کہ علی کی ڈیوٹی ہے کہ لوگوں کو بیٹے پیدا ہوں، علی کی ڈیوٹی ہے چاند پیدا کرے، علی کی ڈیوٹی ہے سورج پیدا کرے، بارشیں برسائے، ہوائیں چلائے، نباتات کو پیدا کرے، جمادات کو پیدا کرے، یہ علی کی ڈیوٹی ہے۔ یہ جعفر جتوئی نامی ذاکر ممبر پر بیٹھ کر سینکڑوں کے مجمع میں کہہ رہا ہے، یعنی کہ یہ غلو نہیں تو کیا ہے؟ حضرت علی ان چیزوں سے مبرہ ہے۔ تو اسی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا علی پھر تیری نفرت میں، تیرے بغض میں ایسے لوگ ہوں گے، وہ تیرے ساتھ وہ چیزیں منسلک کریں گے جو تجھ میں نہیں ہے، وہ نفرت کر کے جہنم میں چلے جائیں گے، یہ محبت میں غلو کر کے جہنم میں چلے جائیں گے۔ تو آپ نے دیکھا کہ ناصبیوں نے حضرت علی کے خلاف قتال بھی کیا، ممبروں پر اس پر لعنت بھی کی، اس کو قتل کرنے بھی آئے، اور آج بھی ناصبی حضرت علی کو خلیفہ بھی نہیں مانتے، چوتھا خلیفہ بھی نہیں مانتے، خلیفہ راشد بھی نہیں مانتے۔ کہتے ہیں کہ جی حضرت علی شراب پی کے نماز پڑھائی، کوئی کہتا ہے جی حضرت علی جو ہے نا وہ اس کے بغض میں کہتے ہیں جی وہ حکومت ملی تو ماں سے لڑ پڑا، مسلمانوں کو قتل کر دیا۔ اس طرح کی خرافات بول کر وہ جہنمی ہو رہے ہیں، وہ غلو محبت میں کر کے جہنمی ہو رہے ہیں، اور یہ ناصبی جو ہے نا آپ کی عداوت میں اور آپ کی مخالفت میں آپ کو خلیفہ نہ مان کر بلکہ غلطی پر مان کر آپ کے سامنے معاویہ کو حق پر کہہ کے جو ہے نا وہ بغض میں جہنمی ہو رہے ہیں۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کی تو یہ شان نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غیبی خبروں میں خود ہی بتا دی۔ تو اب آتے ہیں کلمہ گو کو جو کافر کہتے ہیں، وہ میرے بھائی اللہ کے سامنے معافی مانگیں اور یہ تکفیر کرنا بند کریں۔ مجھے بھی کافر کہتے ہیں کتنے ہی لوگ ہر روز وائسز کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، کافر کہتے ہیں کہ جی آپ معاویہ کو غلط کیوں کہتے ہو؟ بھئی ہم اس نے غلط کام کیا تو غلط ہی کہنا ہے۔ اب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک واقعہ آیا، حضرت اسامہ ابن زید، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے ہی کی مانند ہے۔ جس طرح حضرت زید کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پالا ہوا تھا، اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا، وہ تھے نہیں بیٹے لیکن بیٹا بنایا ہوا تھا، تو آپ ان کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا حضرت اسامہ بن زید، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑی محبت کرتے تھے۔ تو ایک جنگ میں حضرت اسامہ لڑتے ہوئے حربی کافر کے ساتھ، جب اس کافر کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی اور وہ زمین پر گر گیا، اب وہ تقریباً اس کو قتل ہی کرنے والے تھے، تو اس کافر نے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ دی۔ تو وہ جنگ میں وہ ڈر کے ان کی جگہ ہم بھی ہوتے ہیں، ہم بھی یہی سوچ رہے ہیں، وہ واقعی نظر بھی یہی آ رہا ہے، انہوں نے قتل کر دیا۔
اب کچھ صحابہ کرام نے اس کا کلمہ سن لیا تھا، واپس آئے جنگ کے بعد، صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ، اسامہ نے آج ایک بندے کے ساتھ لڑتے ہوئے اسے قتل کیا، مگر ہم نے اس کی زبان سے کلمہ سنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت اسامہ بن زید کو بلایا اور کہا کہ اسامہ، جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا، تو نے بھی سن لیا تھا، سب نے سن لیا تھا، پھر تو نے اسے قتل کیوں کر دیا؟ حضرت اسامہ نے کہا یا رسول اللہ، اس نے دل سے تھوڑا پڑھا تھا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، کیا تو نے اس کا دل چیر کے دیکھ لیا تھا؟ سختہ طاری ہو گیا ادھر، اسامہ پریشان ہو گیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ متغیر ہو گیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہائے اسامہ، تو اس وقت کیا کرے گا جب تیرے اور جنت کے درمیان اس کا کلمہ کھڑا ہو گیا؟ ہائے اسامہ، تو کیا کرے گا جب تیرے اور جنت کے درمیان اس کا کلمہ کھڑا ہو گیا؟ اب آپ دیکھیں، یہاں تو نعرے لگتے ہیں نا، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، تو اسامہ بھی کہہ دیتا نا یا رسول اللہ، ہر صحابی نبی جنتی جنتی ہے۔ اسامہ صحابی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پالا ہوا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کھڑا ہے، مجاہد ہے، جہاد کر کے آیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسے کہہ رہے ہیں، اسامہ تو کیا کرے گا جب تیرے اور جنت کے درمیان اس کا کلمہ آ کے کھڑا ہو گیا؟ اسامہ نے تو نہیں کہا یا رسول اللہ، ہم تو بخشے بخشا ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہی کہتے رہے بار بار، اور یہی کہتے کہتے آپ اپنے حجرے کی جانب چلے گئے اور فرماتے رہے، اسامہ تو کیا کرے گا جس دن تیرے اور جنت کے درمیان اس کا کلمہ کھڑا ہو گیا؟ اب ہم دیکھیں کہ ہم ان لوگوں کو خود کچھ بمبارمنٹ اور دھماکے کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اور ممبروں پر بیٹھ کر تکفیر کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، جن کے آباء و اجداد بھی مسلمان، وہ خود بھی مسلمان، انہوں نے 20 سال مدارس میں تعلیم لیتے ہوئے اور لوگوں کو پڑھاتے ہوئے، لوگوں کو تعلیم دیتے ہوئے زندگیاں گزار دی۔ ہمارے استاد مولانا اسحاق رحمہ اللہ 25 سال تو فیصل آباد کی مسجد میں جمعہ پڑھاتے رہے، لوگوں کو تعلیم دیتے رہے، فتاویٰ آن لائن میں پوری دنیا کے 6 بر اعظموں میں فون کال پر بھی لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم دیتے رہے۔ اور ایک فیصل آباد کا اتنا بڑا عالم میرے ساتھ مناظرے میں یوٹیوب میں موجود ہے، وہ غلام مصطفیٰ زیر امن پوری کہتا ہے یہودی عیسائی جہنمی کتا، یعنی یہ اس نے مولانا اسحاق کی عزت کی۔ یہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک حربی کافر کو جو گر گیا زمین پر، اس کے ایک لمحے کے کلمے کی اتنا احترام کرتے ہیں، صحابی رسول کو کہہ دیا کہ تو جنت اور تیرے درمیان اس کا کلمہ کھڑا ہو جائے گا۔ یہاں مولانا اسحاق رحمہ اللہ کی تکفیر ہو رہی ہے، بڑے بڑے شیعہ علماء کی تکفیر ہو رہی ہے، اور دیوبندی علماء کی تکفیر ہو رہی ہے، یہاں تک کہ حرم کے علماء کے پیچھے جا کر بریلوی نماز نہیں پڑھتے، کہتے ہیں یہ کافر ہیں، ان کے پیچھے نماز ہی نہیں پڑھیں گے۔ وہ بھائی ایک لمحے میں حربی کافر کے کلمے کا اتنا احترام ہے کہ صحابی رسول کو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ تیرے اور جنت کے درمیان اس کا کلمہ آ کے کھڑا ہو جائے گا۔ یہاں اتنے اتنے بڑے علماء، حرم کے علماء، تبلیغی جماعت کے علماء، اور تو اور اہل حدیث کے بڑے بڑے علماء، مولانا اسحاق جیسے جید علماء، محمد علی مرزا جیسے علماء، جس کو دنیا کے 6 بر اعظموں میں ینگسٹر سنتے ہیں، جن کی وجہ سے وہ موحد بن گئے، توحید کی طرف آئے، یہاں اٹھ کے محمد علی مرزا کو کافر کہا جا رہا ہے۔ یہ ہے تکفیریت کا حال کہ ہر ایک فرقہ دوسرے فرقے کو کافر کہہ رہا ہے۔ خوش نصیب ہیں ہم لوگ، وہ لوگ جو مولانا اسحاق کے اسٹوڈنٹس ہیں کہ جنہوں نے تکفیریت سے اپنے آپ کو نکالا، اور الحمدللہ آج میں سفیر الحسینی بھی فخر سے کہتا ہوں کہ میں دیوبندی، بریلوی، حنفی، شافعی، مالکی، اہل تشیع، کسی کلمہ کو ہم کافر نہیں کہتے۔ تو میرے بھائیوں، یہ تکفیریت سے نکل آؤ، کسی کو کافر مت کہو، ہر انسان کے پیچھے نماز پڑھو، ہر انسان کے کلمے کا احترام کرو۔ وہاں حربی کافر کے کلمے کا اتنا احترام ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسامہ بن زید سے کہہ دیا کہ تیرے اور جنت کے درمیان اس کا کلمہ کھڑا ہو گیا، تو کیا کرے گا اسامہ؟ جس طرح میں یہ بار بار مکرر بات کر رہا ہوں نا، اسامہ تیرے اور جنت کے درمیان اس کا کلمہ کھڑا ہو گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی بار بار ایسے ہی کہتے چلے جا رہے تھے، ہائے اسامہ تو کیا کرے گا تیرے اور جنت کے درمیان اس کا کلمہ آ کے کھڑا ہو گیا۔ ادھر میں پوچھتا ہوں ان فرقہ پرستوں سے، تم کیا کرو گے؟ تم اتنے دے بڑے علماء کو صرف اس لیے قتل کر رہے ہو کہ تمہارے جو ہے نا استادوں کو وہ اچھا نہیں سمجھتے؟ تو ایک واقعہ اور سنا دیتے ہیں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محی الدین ابن عربی کی خواب میں آئے، اور بڑے ناراض ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام محی الدین ابن عربی شیخ اکبر سے، اور کہتے ہیں کہ محی الدین تو فلاں شہر کے عالم سے ناراض ہے؟ انہوں نے کہا ہاں جی، وہ میرے استاد جو ہے نا اس کو اچھا نہیں سمجھتا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تیرے استاد کو ماننا کب سے دین بن گیا؟ تیرے لیے یہ کافی نہیں کہ وہ مجھے اللہ کا نبی سمجھتا ہے، مجھے اپنا رسول سمجھتا ہے، یہ تیرے لیے کافی نہیں تھا کہ اب تیرے استاد کو بھی مانے گا تو مسلمان ہوگا؟ جا کر اس سے صلح کر۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خواب میں آنے کے بعد محی الدین ابن عربی جاگے، اور ایک ایک لمحہ ان کے لیے ایک ایک صدی بن کے گزر رہا تھا کہ کب صبح ہو، کب وہ جاگے اور میں جا کے اس سے معافی مانگوں۔ یہاں یہ حال ہے کہ ایک دوسرے کو صرف ان کے رفائی دین اس نے نہیں کی، اس نے کی، کافر ہو گیا۔
اس نے کالے کپڑے پہن لیے، اس نے نہیں پہنے، کافر ہو گیا، اندازہ کر لیں۔ ایک اور واقعہ اس میں آ جاتا ہے کہ عبد الرحمن ابن جوزی کا واقعہ ہے، بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے عالم ہیں۔ تو عبد القادر جیلانی عرف غوث پاک ان کے پاس سے گزرے، انہوں نے سلام کیا، عبد الرحمن ابن جوزی نے سلام کا جواب ہی نہیں دیا، اس کو کہا کہ بے وقوف، جاہل، پیر بنا بیٹھا ہے لوگوں کا۔ نہ آج تک امت نے عبد الرحمن ابن جوزی کو کافر کہا ہے، نہ امت نے جو ہے نا غوث پاک کو، عبد القادر جیلانی کو کچھ برا کہا ہے۔ آج عبد القادر جیلانی کی کسی بات سے انکار کر دو، کافر کے فتوے، عبد الرحمن ابن جوزی نے سلام کا جواب نہیں دیا اس کے، کیوں تو بدتی ہے، تو لوگوں کا مرشد پیر بن کے بیٹھا ہوا ہے، لوگوں کو اس طرف لگا رہا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی شخصیت اس دنیا میں پیدا نہیں ہوگی کہ جس کو مانیں گے تو مسلمان، نہیں مانیں گے تو کافر۔ میری سپیچ کا یہ گولڈن کوڈ ہے۔ جس فکرے پر میں آپ لوگوں کو لانا چاہ رہا ہوں نا، وہ یہی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے چلے جانے کے بعد، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت ہو جانے کے بعد، یہ ثمرات ہے، اس امت پر احسان ہے کہ اب ہم کسی ایسی شخصیت کے منتظر نہیں ہیں کہ وہ مانی جائے گی تو مسلمان ہوں گے، نہیں مانیں گے تو کافر ہو جائیں گے۔ یہ اعزاز صرف ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا اور کسی کا نہیں رہا۔ اس امت میں اب نبوت ختم ہو چکی، نبی آنے بند ہو چکے، اللہ کی وحی کا دروازہ بند ہو گیا، شریعت اب کوئی نہیں آئے گی، کتاب کوئی نہیں آئے گی، رسول کوئی نہیں آئے گا قیامت تک کے لیے۔ اب کوئی ایسی شخصیت دنیا میں نہیں آنے والی کہ جس کو مانیں گے تو مسلمان، نہیں مانیں گے تو کافر ہو جائیں گے۔ حتیٰ کہ امام مہدی بھی آئیں گے، کوئی نہیں پہچان سکیں گے، وہ کسی کو مسلمان کافر کرنے کے لیے نہیں آئیں گے، وہ اللہ کی آیات ہے، اللہ کی نشانی ہے، وہ اپنا قیامت کی قرب میں آئیں گے، اپنا جو اللہ نے ان کی ڈیوٹی لگائی وہ پوری کریں گے اور اللہ کے پاس جائیں گے۔ اگر کوئی نہیں پہچان سکا، وہ بیچارہ اپنے ایمان کو اس لیے سمیٹ کے بیٹھا رہا کہ میں کہیں کسی سے دھوکے میں نہ آ جاؤں، تو اس میں اس کا کیا قصور؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی جان کو جو ہے نا اس کے جو نفس پر اتنا بوجھ نہیں ڈالے گا جتنا اس کے اندر استطاعت نہ ہو، جتنا اس کے پاس علم نہ ہو۔ کسی شخصیت کو اب ماننا یا نہ ماننا کسی کو دائرہ اسلام میں نہ داخل کرے گا نہ خارج کرے گا۔ اگر اہل تشیع ابو بکر عمر عثمان کو نہیں مانتے تو نہ مانیں، کہ ابو بکر عمر عثمان کی شہادت دے کر ہم دین میں آتے ہیں۔ اور اگر کوئی حضرت علی سے بھی اختلاف کر لیتے ہیں تو حضرت علی کے ساتھ جنگ کرنے والوں کو حضرت علی نے کبھی کافر نہیں کہا۔ اما عائشہ طلحہ زبیر نے حضرت علی سے قتال کیا کہ حضرت علی نے ان کو کافر کہا؟ معاویہ، بصر بن ارطاد، مغیرہ بن شعبہ، ولید بن عقبہ، یہ سارے صحابی ہیں کہ حضرت علی نے ان کے خلاف قتال کرتے ہوئے ان پر قنوت نازلہ بھی پڑی، کیا ان کو کافر کہا؟ نہیں کہا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص، عبداللہ بن عمر اور مسور بن مرخمہ، انہوں نے حضرت علی کی بیعت ہی کی، جو ہم تمہیں خلیفہ نہیں مانتے۔ دوسری طرف حدیث من مات ولیس بیعت فی ان کی مات ممیتۃ جاہلیہ، حضرت علی نے تو ان کو نہیں کہا کہ تم جاہلیت میں مر رہے ہو، کافر ہو گئے، میری بیعت کرو۔ ادھر ابو بکر کی بیعت جو ہے نا اور عمر کی بیعت، حضرت رسول اللہ کے جید صحابی ہیں، انصاری صحابی سعد بن ابی عبادہ، انہوں نے بیعت نہیں کی، تو کیا حضرت ابو بکر عمر نے اس کو کہہ دیا تو کافر ہو گیا؟ بھئی بیعت ہر انسان کی مرضی ہے، جس طرح ووٹ ہوتا ہے، کوئی ڈالے نہ ڈالے، بس کسی کی زور زبردستی نہیں ہے۔ کیا ابو بکر عمر عثمان والی نبی نہیں ہے کہ ان کی مخالفت کریں گے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے؟ تو بالکل کسی کی تکفیر نہ کریں۔ یہی میری بات آپ کے گوش گزار ہے۔ یہ جو میں آپ کو جو اتنی 10-15 منٹ گفتگو کی، یہی سوالات تھے، وہ سارے سوالات کو میں نے سبب کر کے کافی اکٹھے ہوئے تھے، تو میں نے ایک ہی سپیچ میں سب کے جواب دے دیے، تکفیرت کا بھی، ابو بکر عمر عثمان کے اوپر جو غلو کرتے ہیں اس کا بھی، اور اولیاء کرام کے بارے میں جو خرافات جو اپنے پاس سے من گڑت کہانیاں بنا لیتے ہیں اس کا بھی، اور کسی کے کلمے کا احترام کریں، کلمہ گو سارے مسلمان ہیں، نمازیں سب کے پیچھے پڑھیں، کسی کی تکفیر کرنا جائز نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔